بیلنس. دیکھو اس امت کی سب سے بڑی خاصیت اللہ نے پتہ ہے کیا قرآن میں بیان کی. اچھا پہلے میں بتا دوں, یہ آج بنگلہ دیش سے کچھ علماء آئے ہوئے تھے اور بہت ٹاپ لیول کے لوگ تھے بنگلہ دیش سے. ان کے آرمی کے ریٹائر آفیسر بھی تھے, اس میں ڈاکٹر بھی تھے, دیندار. ایک ہی چیز رو رہے ہیں, وہی چیز رو رہے ہیں جو ہم پاکستان میں رو رہے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ اس موضوع پر آپ بیان کرو. بنگلہ دیش میں بھی دو انتہائیں ہیں, یا تو ایک سیکولر طبقہ ہے جو مذہب کو مانتا ہی نہیں ہے, اور ایک مذہبی طبقہ ہے جو مدرسوں اور مسجدوں کے اندر بند ہے, بس وہ ہلتا ہی نہیں ہے. یہ تو بے اعتدالی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت کو پسند کیا ہے یا رہبانیت کو حرام قرار دیا ہے؟ بولو, رہبانیت کسے کہتے ہیں پتہ ہے نا؟ اب یار ایک ایک چیز سمجھانی پڑتی ہے. دیکھو اس مسیحیوں میں راہب ہوتے ہیں, راہب. آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں, آج بھی یورپ کے, میرا خیال ہے اس میں ہے, یونان میں ہے شاید, یونان میں ایک ایسا شہر ہے جہاں ابھی بھی راہب لوگ, انہوں نے ایک جگہ بک کی ہوئی ہے, گورنمنٹ نے ان کو دی ہوئی ہے, وہاں وہ 24 گھنٹے بس اللہ اللہ کرتے ہیں, کھاتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں, یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یونان میں ہے یا اٹلی میں کہیں ہے, ابھی آپ نیٹ پہ سرچ کر لیں, اٹلی میں. اچھا تو وہ جو ہے ایک جگہ ہے خاص. یہ رہبانیت مسیحیوں میں, عیسائیوں میں آئی تھی. تو مسیحیوں میں کیا تھا کہ وہ پادری لوگ جو ہوتے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی دنیا کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا کچھ بھی نہیں. وہ اس پہ چٹکلا یاد آتا ہے, چھوڑو وہ اکیلے میں سناؤں گا کبھی. تو یہ دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, اللہ اللہ کرو بیٹھ کے. تو انہوں نے دنیا چھوڑی. تو قرآن کہتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا, جہاں اللہ نے مسیحیوں کا ذکر کیا نا, کرسچینٹی کا ذکر کیا, تو ان کی بہت ساری عادتوں میں ایک عادت کا اللہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ, انہوں نے رہبانیت بھی گڑھی, اپنی طرف سے ایک چیز دین میں ایجاد کی. اللہ نے تو کہا تھا بھائی سوسائٹی میں رہو, شادی بھی کرو, بچے بھی پیدا کرو, کاروبار بھی کرو, عبادت بھی کرو, حلال حرام کا فرق کر کے ساری دنیا کے کام کرو. لیکن انہوں نے کیا کیا, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے عبادت میں لگ گئے. تو پادریوں میں ایسے لوگ بہت سارے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ, آج بھی ہیں وہ جو کلچر ان کا چلا آ رہا ہے نا, بڑی بڑی داڑیاں ہیں ان کی, اور اس علاقے میں عورتوں کا داخلہ منع ہے. وہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ چھوڑ کے اس چکر میں لگے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بہت سخت انہوں نے باؤنڈری بنائی ہوئی, وہاں وہ چراغ جلتا رہتا ہے اور وہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. اسلام جب دنیا میں آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غار حرا میں کئی سال آپ نے عبادت کی ہے, تنہائیوں میں جا کے کی ہے کہ نہیں کی. اس کے باوجود آپ نے رہبانیت پہ تلوار چلائی, حالانکہ اس سے یہ خود آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے. اگر معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد, اسلام خود ساختہ مذہب ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو آپ کو جو چیز پسند تھی نبوت سے پہلے سوسائٹی میں اسی کو پروموٹ کرتے کہ نہیں کرتے؟ بولو نا بھائی, آپ تو تنہا پسند تھے, آپ غار حرا میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے اسلام سے پہلے. لیکن جب وحی نازل ہوئی ہے تو آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے میری امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے. اس روایت کی سند کی مجھے تحقیق نہیں, لیکن اس موضوع کی حدیثیں دوسری ثابت ہیں. تو جو دنیا سے کٹنا ہے تو کیا ہے, نکلو اللہ کے راہ میں لڑو, بارڈر پہ جاؤ, یہ اتنا کٹنا کافی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسلام نے رہبانیت کی نفی کی. اب رہبانیت کی مختلف شکلیں ہیں. علماء نے بیان کی ہے کہ رہبانیت صرف اس کو نہیں کہتے کہ آپ جنگل میں نکل کے عبادت کرو اور ساری دنیا سے کٹ جاؤ, شادی چھوڑ دو, بچے پیدا کرنا چھوڑ دو اور جنگل میں جاؤ, بس دنیا سے کٹ جاؤ. یہ بھی ایک رہبانیت ہے. یہ رہبانیت کی سب سے سپرلیٹو ڈگری ہے. علماء لکھا ہے کہ رہبانیت میں یہ بھی ہے کہ آپ صرف عبادت کو فوکس کرو, صرف چاہے اپنے گھر میں بیٹھ کے, چاہے مسجد میں آ کے, باقی دنیا کے سارے کام بولو نا چھوڑ دو. یہ بھی رہبانیت. سسٹم سے کٹ جاؤ, نظام سے کٹ جاؤ, الگ تھلگ ہو جاؤ. تو یہ رہبانیت کے مختلف درجات ہیں جو کس میں پائے جاتے ہیں, بہت سے دینداروں میں پائے جاتے ہیں. تو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. کیوں پسند نہیں کرتا بھائی؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تم اللہ اللہ کرو؟ ارے میرے بھائی, دنیا سے جڑے رہو گے. دیکھو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں بھی سعودی عرب میں تھا, ایک ڈرائیور مجھ سے ملا, ٹیکسی ڈرائیور. مجھے کہنے لگا مفتی صاحب, یہ میں اس لیے آپ لوگوں کو واقعہ سناتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. کہہ رہے مفتی صاحب میں بہت پریشان ہوں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ مستفتی صاحب, مفتی کا الٹ ہوتا ہے مستفتی, جو فتویٰ لینے والا ہوتا ہے. کہنے لگا کہ مفتی صاحب میں جب تک میری جاب نہیں تھی میں اتنا ذکر کرتا تھا, صبح بھی تسبیح, شام کی بھی تسبیح, تہجد کی بھی پابندی. اب میری ایک جاب ایسی لگ گئی ہے, ٹائم ہی نہیں ملتا, تو میری عبادت بھی چھوٹتی جا رہی ہے, میری نمازیں بھی چھوٹتی جا رہی ہیں, اور میں اندر سے خراب ہوتا جا رہا ہوں.
तो मैं सोच रहा हूं ये सब छोड़ दूं दोबारा से। मैंने उससे कहा मेरे भाई, फारिग आदमी, बिल्कुल फारिग वेला हो ना, और जो इबादत में लगे हुए हो, फ्यूचर में खराब होना है और ज्यादा खराब हो गया। समझ में आ रही है बात? ये चंद दिन की होती है इबादत। तो कभी भी दुनिया से अलग थलग होके अपने आप को इबादत में मशगूल मत करना। ये मशगूलियत धोखा होती है, यानी ऐसा लग रहा होता है कि आप बहुत अल्लाह वाले बन रहे हो, बन नहीं रहे होते आप। आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ जा रहे होते हो आप। मैंने कहा कमाल यही है, काम दुनिया के सारे करने हैं, जॉब भी करनी है, कारोबार को तरक्की भी देना है, और उसी के दौरान फराइज वाजिबात पूरे करने हैं। और जितनी जिक्र का टाइम मिल जाए उसमें थोड़ा कर लो, लेकिन करो। अब इस पे एक इश्काल होगा कि एक आदमी जो बिल्कुल फारिग है वो 1000 तस्बीह सुबह शाम पढ़ लेता है, और मसरूफ तरीन आदमी को 50 तस्बीह पढ़ने का भी मौका नहीं मिलता, तो दोनों की रूहानी कैफियत बराबर हो सकती है? बोलो ना। जाहिर है वो रूहानी तरक्की ज्यादा कर लेगा ना। तो उसका जवाब समझो, ये तसव्वुफ का मसला है। कुछ मसाइल फिक़ह के नहीं होते, तसव्वुफ के होते हैं। समझ में आ रही है बात? तसव्वुफ का मौजू क्या है? बातिन को ठीक करना, बातिन में रूहानियत पैदा करना। ये तसव्वुफ का टॉपिक है ना, अंदर से ठीक हो जाए इंसान। तो सूफिया किराम लिखते हैं कि एक आदमी जिसके पास टाइम कम है और उस कम टाइम की वजह से उसे कम इबादत का मौका मिलता है, वो कम इबादत में वो रूहानी दर्जात हासिल कर लेता है जो फारिग आदमी सारा दिन में करता है हासिल। हर चीज उलट से समझ में आती है ना। इस मिसाल को मैं उल्टा कर लेता हूं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगी। देखो, फालतू बातें करना, ज्यादा बोलना, ये रूहानियत के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है? बोलो नुकसान। कोई आदमी हर वक्त बोलता रहे ना, से रूहानियत खत्म हो जाती है, इबादत का मजा खत्म, दुनिया की मोहब्बत पैदा होती है। इसलिए तसव्वुफ में इसको बहुत फोकस किया जाता है, कम खाओ कम बोलो। एक ज्यादा खाने वाला नेक नहीं हो सकता, ज्यादा बोलने वाला नेक नहीं हो सकता। अक्सर आपने अहलुल्लाह बुजुर्गान दीन खामोश देखे होंगे, खामोश मिजाज। हमारे हजरत की मजलिस होती थी ना, मैं बताता हूँ, आधे घंटे की होती थी, बाज़ दफ़ा आधा घंटा बैठ के अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, आधा घंटा बैठे हैं खामोश चले जाते थे, कोई बातचीत नहीं। ऐसा सुकून मिलता था यार उस आधे घंटे में, हालांकि कोई बातचीत नहीं है। तो जितना ज्यादा बोलेंगे ना, ये रूहानियत के क्या है, इससे रूहानियत खत्म। लेकिन उलमा ने लिखा है कि एक आदमी टमाटर बेचता है, सारा दिन बोलता है वो, टमाटर ले लो भाई इतने रुपए किलो, टमाटर 50 रुपए किलो। अव्वल तो वो दौर गया 50 रुपए किलो टमाटर वाला, आजकल क्या रेट चल रहा है? 80, 150 रुपए टमाटर ले लो भाई। सारा दिन बोलेगा ना वो, का इससे रूहानियत को कोई नुकसान नहीं है। क्यों? ये जरूरत की वजह से बोल रहा है, चाहे एक ही जुमले को 100 दफा रिपीट करे। लेकिन टमाटर उसके खत्म हो गए ना, रेडी पिक गई, खाली हो गया। अब एक दफा भी फालतू बोलेगा ना, टमाटर 100 रुपए किलो ले लो, इस एक दफा बोलने का भी इसके दिल को नुकसान होगा। असल में ये बातें समझ में आपकी पता क्यों नहीं आ रही? ये जब समझ में आती है जब दिल में क्या हो, रूहानियत पैदा हो चुकी हो। जब हम इबादत करते हैं ना, कसरत से जिक्र करते हैं, दुआएं मांगते हैं, दिल एक साफ सुथरा हो जाता है। फिर इंसान उस दिल की हिफाजत करता है तो उसे पता होता है कि कौन कौन सी चीजें इस दिल का बेड़ा गर्क करेंगी। उनमें सबसे ज्यादा फालतू बोलना, जो फालतू बोलता है उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत के चश्मे फूट ही नहीं सकते, उसको नमाज रोजे की इबादत में लज्जत खत्म हो जाती है। ये जहर कातिल है फालतू बोलना। इसलिए उलमा इसका बहुत ख्याल किया करते हैं, बुजुर्गान दीन सूफिया किराम के, फालतू ना बोलने दो किसी को, फालतू ना बोलने दो। हदीस में भी आता है मन समता नजा, जो खामोश रहता है वो निजात पा जाता है। तो लेकिन अगर जरूरत की वजह से बोलना पड़ रहा है तो सारा दिन बोलते रहो। जरूरत का बोलना है, जैसे मैंने मिसाल दी, टमाटर वाला सारा दिन रेडी लगाता है, भाई खीरा इतने रुपए किलो, भाई या टमाटर ले लो। कभी ये सीधे नहीं बोलते, पता नहीं क्यों। अच्छा, ये सब पूरी दुनिया में मसला है। हमारे जद्दा में इंडियन लोग भी बहुत मिलते हैं ना, मैंने उनसे कहा हमारी ट्रेनें जब स्टेशन पर रुकती हैं तो करमंडे पकौड़े इस तरह की आवाजें आ रही होती हैं, करारे पापड़े, जूस ले लो जूस, करमंडे, इस तरह की आवाजें आ रही होती हैं टेढ़ी लफ्जों में ना। भाई ये भी तो कह सकते हो करारे पापड़े, क्या ख्याल है? जूस, लेकिन जूस ले लो जूस, घुमाएगा ऐसे बात, ऐसे ही होता है ना, घुमाते हैं। सब्जी वाले देखो, ये 3 डब्बे जो बेच रहा होता है कबाड़ का माल, भाई तू आराम से बोलते भाई कबाड़ ले लो, यानी कबाड़ बेच दो, लेकिन नहीं वो कबाड़ ले लो, इस तरह घुमाएगा बात। ये मस्ती में होते हैं। कंडक्टर कभी सीधे तरीके से आवाज लगाता है? देखो कंडक्टर जब बस में होता है तो लांढी, लांढी लफ्ज है ना, लिखा हुआ भी लांढी, लांढी लांढी लांढी, यूं बोले टावर टावर, सदर 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 नहीं, सदार 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 सदरे, घुमाएगा आगे। लांढी का बोला लांढे लांढे लांढे, देखा है ना आपने कराची में, शेर शाहनाज़ों वाला लालू के लालू के लालू, ये हम बहुत सुनते थे जब हम शेरशाह से बैठते थे। तो शेर शाहनाज़ों वाला लालू खे, अबे लालू खेत है, ये लियाकताबाद है, लियाकताबाद, कोई भी नहीं बैठेगा बस में, उसमें पता नहीं कहाँ जा रही है ये बस। अखबार में लिखोगे तो लियाकताबाद, लेकिन जब कंडक्टर बोलेगा शेर शाहनाज़ों वाला लालू खे लालू के लालू, ये लगा
ایسے گھما رہا ہوگا, کبھی بھی سیدھے منہ نہیں بولے گا. اسی طرح لانگ روٹ پہ آپ جائیں نا بسوں میں, ملتان ہے یہ نہیں کہ ملتان ہے یا دس از ملتان. جہازوں میں آپ بیٹھو تو ایسے نہیں بولیں گے تو بھائی یہ ہے. جہاز میں کبھی یہ سنا وہی چاول ایک نیاری ہے یا وہ کرارے پاپڑے, پاپڑ وہاں بھی مل سکتے ہیں جہاز میں, کبھی نہیں آگے بولے گی ہاں بھائی پاپڑے ہیں, جوس لے لو. وہ تمیز سے سر یہ مینیو ہے, دیکھ لیں آپ, اس میں پاپڑ چاہیے آپ کو, کیا چاہیے آپ کو. لیکن کنڈکٹر ہمیشہ مستی میں ہوگا کیونکہ ٹینشن میں وہ ہوتا ہے, تو وہ اپنی ٹینشن ختم کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے, مست ہونا چاہتا ہے. صحیح ہے نا, تو مست ہونے میں پھر وہ پرواہ نہیں کرتا کسی کی, اس لیے تھکتا نہیں ہے سارا دن. تو کنڈکٹر سارا دن چیختا رہتا ہے, اس سے اس کی روحانیت میں کوئی کمی نہیں آتی کیونکہ وہ ضرورت کی وجہ سے کر رہا ہے یہ سارے کام. تو اسی طرح یاد رکھو اپنے آپ کو جو دنیا کے کاموں میں ہم بزی رکھتے ہیں, کمانے میں اور دوسرے کاموں میں, تو اس بزی ہونے سے روحانی طور پہ کوئی نقصان نہیں ہوتا, بشرطے کہ جو فارغ ٹائم ملے اس کو ضائع نہ کرے انسان. تو مصروف آدمی تھوڑی سی تسبیحات پڑھ لے گا, اس کو اس تسبیحات میں زیادہ برکتیں ملیں گی اس شخص کی نسبت جو ویلا اور فارغ بیٹھا ہوا ہو اور سارا دن تسبیح لے کے بیٹھا رہے. یہ پاگل ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں. تبھی تو میں لوگوں کو پاگل بولتا ہوں, اس لیے ہو چکے ہوتے ہیں, یہ فارغ ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کام ہوتا, جن چڑیل بھوت کے لیے وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں بیٹھ کے, کھسک جاتے ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ علماء کہتے ہیں کچھ ٹائم اللہ اللہ سیکھنے کے لیے فراغت کا نکالنا ضروری ہے تاکہ عادت تو بڑھے نا ایک دفعہ. تبھی جو لوگ جاب کرتے ہیں یا بزنس میں سارا دن مصروف رہتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں بھائی سال میں 15 دن 20 دن 1 مہینہ آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں, ادھر کم ٹائم دیں اور عبادت کی عادت ڈالیں. آپ تبلیغ میں بھی جو 4 مہینے لگوائے جاتے ہیں نا, وہ کاروبار سے ہٹا کے لگائے جاتے ہیں نا, وہ اس لیے نہیں کہ ساری زندگی کے لیے کاروبار چھوڑ دو, اس لیے کہ کچھ ٹائم آپ کو فارغ دینا پڑے گا تاکہ ایک دفعہ اللہ اللہ کی عادت پڑے. وہ جیسے اعتکاف ہے نا, اعتکاف میں 10 دن کے لیے ہمیں مسجد میں بٹھایا جاتا ہے, سارے کام ہم سے چھڑوا لیے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے, کچھ اللہ کو ٹائم دو تاکہ اللہ اللہ کرنے کی عادت ہو. لیکن وہ 10 دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اب کوئی 10 دن کے بعد بھی نہ جائے, بولے نہیں 10 دن جب اللہ کے رسول نے ہمیں بٹھایا مسجد میں, اس کا مطلب یہ بہت ثواب کا کام ہے, لہذا میں سال کے 365 دن مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ ہی کروں گا. تو یہ کیا ہو گئی, اب وہی رہبانیت جس سے شریعت نے بولو نا منع کیا. تو کچھ ٹائم تو نکالنا ضروری ہے تاکہ عادت پڑے اللہ اللہ کرنے کی, لیکن دنیا کو بالکل چھوڑ دینا یہ ناجائز ہے, حرام ہے, اس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں. ایک اور مثال دیتا ہوں میں, بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. دیکھو حج اور عمرے پہ اکیلے جاؤ یا اپنی بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ, اچھے طریقے سے عبادت کس طرح ہو سکتی ہے, بیگم کو ساتھ لے جانے میں یا اکیلے جانے میں؟ اکیلے جانے میں. بہت سے لوگ نہیں لے کے جاتے گھر والوں کو یا فیملی کو, کہتے ہیں ہم بالکل ریلیکس ہو کے اللہ کی عبادت کریں گے, بالکل ریلیکس ہو کے. بیگم ساتھ میں گئی تو عبادت کے علاوہ دنیا کا ہر کام, یعنی عبادت بھی ہوگی, استغفر اللہ, تو غلط باتیں مسلم مل جاتی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے بیگم خواتین کے ساتھ سفر آسان نہیں ہوتا, کمزور ہوتی ہیں. تو اور حج میں تو بیگم کے گھومنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ پیدل اتنے لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کی بیگم وہاں گھومی ہیں اور وہ پھر کہتے ہیں حج مقبول ہو گیا ہمارا. اچھا, ٹینشن بہت ہوتی ہے تو پھٹے بہت ہوتے ہیں وہاں پہ. میاں بیوی کے بہت جھگڑے ہوتے ہیں, لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں, حج میں بہت جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی کے. اس کی وجہ یہ کہ حج جتنا بھی وی آئی پی ہو نا, حج کی 5 دن ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہوتی ہے. ٹینشن اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی پریشانی, یعنی بہت زیادہ ٹف ہے حج, مشقت بہت زیادہ ہوتی ہے, چاہے کتنا وی آئی پی کتنا مہنگا پیکیج ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ نا ہیلی کاپٹر سے آپ جا سکتے ہو, ٹرینوں سے جاؤ گے تو اسٹیشن پہ اتنا رش ہوگا, ٹرین سے یہاں سے وہاں پہنچنا تو آسان ہے, ٹرین تک پہنچنا کون سا آسان ہے, پیدل چلنا پڑتا ہے, تو وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے انسان نا. اس لیے میاں بیوی کے بہت جھگڑے ہوتے ہیں وہاں پہ. بیگم گم جاتی ہے, بڑے مسائل ہوتے ہیں, پھر وہ ملتی ہے تو میاں کو ہی سنا رہی ہوتی ہے ٹائٹ طریقے سے. اب میں کیا بتاؤں یار, میرے ساتھ 2 دفعہ ایسا ہو چکا ہے. گھر والوں کے ساتھ میں گیا عمرے پہ, طواف کے دوران گھر والے گم گئے, کیونکہ برقے سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں. 2 گھنٹے میں نے گھر والوں کو تلاش کیا. اب اس میں مصیبت یہ ہوتی ہے کہ کسی خاتون کو گھور کے بھی نہیں دیکھ سکتے نا آپ, اور مشہور آدمی تو ویسے نہیں دیکھ سکتا, کوئی ویڈیو بنا رہا ہے صاحب دیکھو لگ رہا ہے 5 دفعہ تلاش کر رہے ہیں. اس قدر ٹینشن ہوتی ہے. 2 دفعہ میرے ساتھ ہو چکا ہے, 2 دفعہ. اور خواتین کا تجربہ نہیں ہوتا نا زیادہ, سمجھایا بھائی یہ ہے فلانا وغیرہ وغیرہ, بہت ہی طواف میں اتنا رش ہوتا ہے. ایک دفعہ آپ کی بیگم گم گئی, اب گئی, اتنی بڑی ٹینشن ہوتی ہے. 2 دفعے وہاں تھکاوٹ بہت ہوتی ہے, 3-3 4-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. کیا یعنی کیسے تلاش کریں؟ خیر ابھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا اس کے. تو یہ بہت ہوتا ہے, عمرے میں تو کم ہوتا ہے, حج میں
اور بھی زیادہ ہوتا ہے. تو دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ روحانی ترقی اس میں ہوتی ہے کہ آپ اکیلے جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ روحانی ترقی کس میں ہے کہ آپ اکیلے جائیں, اللہ اللہ کریں. لیکن مولانا شیخ تھانوی نے لکھا ہے کہ وقتی طور پر تو اسی میں روحانی ترقی محسوس ہوتی ہے کہ اکیلے جاؤ اور بالکل دنیا وما فیہا سے آزاد ہو کے اللہ اللہ کرو. لیکن انہوں نے کہا کہ گھر والوں کو ساتھ لے جانا, اپنی ماں باپ کو یا بیگم کو, جو فیملی کو ساتھ لے جانا, فرمائے جو اس میں دیکھنے میں تھوڑی ترقی ہوتی ہے روحانی, تھوڑی, لیکن یہ پائیدار ہوتی ہے. یہ بڑی زبردست خاندانی بات ہے. دیکھو ہر چیز میں پائیداری کی ویلیو ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ آپ نے ایک خوبصورت گھر بنایا ہیرے جواہرات کا, ایسے چمک پٹیاں لگا دی اس میں, آپ نے کسی کو ٹھیکہ دیا, اس نے بنا دیا بہت خوبصورت چمک پٹی لگا کے ایسا گھر, آپ کو لگا کہ یہ وہی سلیمان علیہ السلام جو ملکہ سبا کو نہیں دکھایا تھا, اس ٹائپ کا ایک گھر بن گیا, بہت ہی خوبصورت. ایک اور ٹھیکیدار کو آپ نے ٹھیکہ دیا تھا, اس نے جو گھر بنایا وہ اتنا خوبصورت نہیں ہے, وہ اتنا خوبصورت نہیں. آپ متاثر ہو رہے ہو پہلے گھر سے, کیا خیال ہے کتنا خوبصورت, لیکن ایک دن کیا ہوا, آپ کو کسی بات پہ غصہ آیا, آپ نے لات ماری کھینچ کے دیوار کو, جب ماری تو لات دیوار کے اندر گھس گئی, پتہ چلا وہ گتے کی دیوار تھی. کس کی دیوار تھی وہ؟ بولو, گتے کی. پنکھا لگایا تو لٹکایا تھا نا, تو وہ ہک سمیت, وہ ہک بھی گتے میں اٹکا ہوا تھا, وہ بھی نیچے آ گیا. بارش ہوئی تو دیواریں گلنا شروع ہو گئی. اور پہلا والا جو گھر تھا نا, جس پہ فنیشنگ نہیں تھی, وہ اتنا مضبوط, جب آپ نے دیکھا اس میں تو اتنا سریا ڈلا ہوا ہے, اور اس کو تو کیل ٹھوک رہے ہیں, تو کیل نہیں ٹھوک رہی. اب آپ کس گھر کو ترجیح دو گے, پہلے والے کو دوسرے والے کو؟ آپ بولو گے یار دوسرے والے میں فنیشنگ نہیں ہے, لیکن جتنی ہے پائیدار ہے. ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام اس میں بالکل بھی نہیں ہے, پینٹنگ کا کام ہے, ڈینٹنگ کا کام نہیں ہے. اس پہ میں تھوڑا خرچہ کر کے لپائی پتائی کر لوں گا, کلر اچھا کر لوں گا, جیسے جیسے پیسے آتے رہیں گے بناتا رہوں گا, کیونکہ اس میں جو چیز بھی لگ گئی نا ایک دفعہ قیامت تک کے لیے لگے گی. وہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ پائیدار ہے, پائیدار. اس میں جو لکڑی کے دروازے ہیں کبھی دیمک اس کو کھائے گی نہیں, اگرچہ دروازوں کا کلر اچھا نہیں ہے, کوئی بات نہیں یار, ابھی پیسے ختم ہو گئے, کسی دن پیسے آ گئے تو ایک کلر مار دوں گا اس پہ, لیکن یہ دیمک نہیں کھائے گی ان دروازوں کو کبھی بھی. دیواریں اتنی موٹی ہیں, کبھی زلزلے سے گریں گی نہیں. تو یہ جو دوسرا گھر ہے نا, فنیشنگ اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن اس پہ انسان خرچہ کرے گا, کیونکہ اس کی بنیاد کیا ہے, مضبوط, اور جتنا ہے پائیدار ہے. پہلے والے گھر پہ کبھی بھی خرچہ نہیں کرے گا آدمی, کیا فائدہ یار اتنا پیسہ لگاؤں میں اس پہ, یہ تو تھوڑی سی بارش ہوئی پورا گھر ڈہ جائے گا, مٹی کا گھر ہے, اندر سے کھوکھلا ہے, بیکار گھر بنا دیا, بس دیکھنے میں لگ رہا ہے. وہی جو ٹھیکیدار جب دوسروں کے لیے بناتا ہے اور اپنے لیے بناتا ہے تو فرق ہوتا ہے نا اس میں. تو ایک روحانیت وہ ہوتی ہے جو ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے آپ بہت نیک بن گئے. آپ جب جاؤ گے نا جان چھڑا کے گھر والوں سے اور وہاں جا کے عبادت کرو گے اکیلے, آپ لوگ لگے گا ایسا جیسے بہت نیک بن گئے, لیکن یہ نیکی پائیدار بولو نہیں. ایک جو ٹینشنوں کے ساتھ تھوڑی عبادت ہوتی ہے, اس سے جو روحانیت تھوڑی سی پیدا ہوتی ہے, لیکن ہوتی بہت جاندار اور بہت پائیدار ہے, بہت. اور آسان مثال, نابالغ بچے آپ نے دیکھا ہوگا بہت نیک بن جاتے ہیں. بعض نابالغ بچوں کو ہم نے دیکھا ہے ایسے نماز روزے کے پابند, شلوار آدھی آدھی پیڑھیوں تک. ہمارے مدرسے میں ایک بچہ تھا بڑا صوفی, ابھی بالغ نہیں ہوا تھا, وہ بڑا صوفی نا, ایسے ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا تھا, ہر وقت تلاوت. مدرسے میں ساتھ پڑھتا تھا, ہم سے جونیئر تھا وہ. تو ہم کہتے تھے یار بڑا نیک ہے. تو ایک صاحب تھے, انہوں نے بولا کہ بالغ ہونے دو پھر پتہ چلے گا. ابھی یہ کیا ہے, ابھی یہ کیا ہے, بچہ ہے, بالغ ہو جائے پھر پتہ چلے گا. کیوں؟ جب بالغ ہوگا تو اس میں ڈیزائرز پیدا ہوں گی, پھر اس کا فلمیں دیکھنے کا دل کرے گا, پھر اس کو گانے اچھے لگنا شروع ہوئیں گے, انٹیوں کو چھیڑنے کا دل چاہے گا. اس وقت اگر ابھی کا اتنا زیادہ تقویٰ, یہ غیر پائیدار ہے, کیونکہ گناہ کی کوئی رغبت کی چیز بولو نا. ابھی تو اس کی نظر میں جمشید اور جمشیدہ کیا ہے بھائی, بچوں کی نظر میں تو انٹیاں بھی اٹھا لیں, ان کو انٹے اٹھا لیں, ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی جذبات ہی نہیں ہے نا برائی کے. تو یہ دینداری پائیدار نہیں ہے جو بچپن کی دینداری ہوتی ہے, یہ پائیدار تھوڑی ہوتی ہے. ابھی تھوڑا بالغ ہونے دو, تھوڑا صحت بننے دو, آواز میں مردانگی آنے دو, اور جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے وہ ذرا اوپر جانے دو. ہارمون جو مردانہ ہارمون ہے جب کھوپڑی تک پہنچیں گے, اس کے بعد اگر یہ 10 انٹیوں کو دیکھ رہا ہے اور ایک کو دیکھ کے نظر جھکا لیتا ہے, تو یہ ایک کو دیکھ کے بھی جو جھکا لی ہے نا, یہ جھکانا بہت بڑی ویلیو ہے اس کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ تقویٰ تھوڑا ہے لیکن ہے کیا, پائیدار اور مضبوط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور آسان مثال دیکھو, ایک آدمی رہتا ہے افغانستان میں, نظر کی حفاظت, کیوں؟ دیکھنے کو وہاں کچھ پگڑی داڑھی نظر آئے گی, وہاں پہ اور کچھ نظر نہیں آئے گی. اچانک وہ چلا جاتا ہے امریکہ,
UK چلا جاتا ہے اور چاروں طرف نائٹ کلب کھلے ہوئے ہیں اور ادھورے کپڑوں میں عورتیں گھوم رہی ہیں, اب پتہ چلے گا تو کتنے پانی میں. تو ایسی صورت میں جو تقویٰ تھوڑا ہوگا, وہ تھوڑا بھی کیا ہوگا پائیدار ہوگا کیا وہ پائیدار. تبھی جو برے ماحول میں نیک ہوتے ہیں نا وہ پائیدار نیک ہوتے ہیں, اچھے ماحول میں جو نیک ہوتے ہیں وہ بھی ہیں, پائیداری تھوڑی ہوتی ہے بھی, کیا پتا بھائی. تو میں نے اتنی ساری مثالیں اس لیے دی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ تقویٰ آپ کو رہبانیت اختیار کر کے جو تقویٰ ہوتا ہے وہ تقویٰ پائیدار نہیں ہوتا. آپ کو اسی سوسائٹی میں ان رہ کے تقویٰ اختیار کرنا ہے, وہ تھوڑا ہوگا لیکن ہوگا کیا پائیدار. اور آسان مثال دے دیتا ہوں یار, آج کل دینداروں میں مثالیں جو میں دے رہا ہوں نا, یہ اصل میں صرف مثالیں نہیں ہیں بلکہ سوسائٹی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ گھر میں تربیت کیسے ہو. میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں علماء میں, صلحاء میں, بہت نیک بڑے دیندار, انہوں نے اپنے بچوں پہ اتنی سختی کی, ان کو کمپیوٹر لے کے نہیں دیا کیسا نہ ہو بد نظری ہو جائے, آئی بات سمجھ میں. یونیورسٹی میں پڑھنے نہیں دیا ایسا نہ ہو آنکھ مٹکا ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے, آنکھ مٹکا تو سب کو پتہ ہی ہوگا, کرتے ہیں تو پتہ کیوں یعنی نہیں کرتے, تو ایسا نہ ہو کہ کہیں آنکھ مٹکا ہو جائے. اتنی سختیاں کرنا شروع کر دی اور وہ یہ سمجھے کہ ہمارے بچے بہت نیک بن گئے ہیں. بھائی نیک جو یہ بن گئے ہیں یہ نیکی پائیدار نہیں ہے, یہ پائیدار نیکی نہیں ہے. یہ ایسا ریورس مارے گا نا جب یہ باہر نکلے گا نا باہر کی دنیا میں, ایسا ریورس خطرہ ہے, 100 میں سے 99 کا خطرہ ہے, ہو سکتا ہے ایک کو اللہ بچا لے. 99% جو ایسا ریورس مارے گا کہ یہ ان کے ریکارڈ توڑ دے گا جو خراب چل رہے ہیں سوسائٹی میں. ابھی ایک پیر صاحب ہیں, ان کے رپورٹ میرے سامنے آئی, بڑے نیک ہیں, میں ان کو مانتا ہوں, اللہ ان کی نیکی میں اور برکت دے. اپنے مریدوں پہ اتنی سختی کی انہوں نے کہ موبائل رکھنا بھی حرام. سمجھ میں آ رہی بات, کسی عالم کا ویڈیو بیان سننا بھی کیا ہے حرام. وجہ کیا ہے کہ آپ عالم کا بیان سن رہے ہوتے تو اس دوران کوئی ایڈ میں خطرہ ہوتا ہے کوئی لڑکی نہ آ جائے, یعنی لڑکی دیکھنا کیا ہے واقعی حرام ہے. میں کو جائز ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہا, حرام. آئی بات سمجھ میں. پھر ہا بھی ان کا بہت گاڑا ہوتا ہے اور را بھی کیا ہوتا ہے حرام. تو نہ گھر میں ان کے کمپیوٹر ہے, نہ کسی کے پاس بھی اسمارٹ فون نہیں ہے, اور وہ بڑے خوش ہیں کہ ہم نے ماشاءاللہ خلافت اسلامیہ گھر کے اندر قائم کی بھی ہے. تو ایسے ایک مولانا صاحب میرے علم میں ہے, میں نے کہا میرے بھائی یہ جس ٹریک پہ چل رہے ہیں نا, نیت پہ کوئی شک نہیں ہے مجھے, نیت بہت اچھی ہے, لیکن یہ سوسائٹی کا مقابلہ کر نہیں سکیں گے. تو ان کی ایک آدھ نسل کے بعد جو بغاوت ہوگی نا وہ پھر تھوڑی نہیں ہوگی. سمجھ آ رہی ہے بات, وہ تھوڑی نہیں ہوگی, وہ صرف اتنی نہیں ہوگی کہ اسمارٹ فون آ گیا, وہ اسلام سے باقی ہو جائے گا. تو اس لیے شریعت کی باؤنڈری کے اندر رہتے رہتے سوسائٹی کے ساتھ چلنا بولو ضروری ہے. حرام کام کی طرف مت جاؤ, حرام تو حرام ہی رہے گا ہمیشہ, لیکن شریعت کی باؤنڈری کے اندر ہر دور میں بچوں کی تربیت کا وہ طریقہ نہیں ہوتا جو ہمارے بزرگوں میں ہوا کرتا تھا. میں ایک بگڑے ہوئے مولوی کو جانتا ہوں, اتنا بگڑا ہے نا وہ مولوی کہ آپ کو میں اس کے حالات بتاؤں آپ بولو گے یار کوئی مولوی بھی ایسا ہو سکتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ اس کے ابا نے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی پڑھ لی کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ابا نے مولانا زکریا کی تربیت کیسے کی تھی. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا نا, شیخ الحدیث جو فضائل اعمال کے ہیں. آپ ذرا ان کی آپ بیتی پڑھیں, ان کے ابا نے کیسی سخت نگرانی کی ہے, ان کی بہت سخت نگرانی کی ہے, بہت زیادہ سخت. تو وہ شیخ الحدیث بنے, بڑے اللہ والے بنے. تو وہ اس دور کی کتاب اس دور کے ابا نے پڑھ لی, اور وہ جو شیخ الحدیث کے ابا نے جس طرح سے تربیت میں سختی کی تو اس دور کے ابا اپنے بچے پہ اس طرح کی سختی بچپن سے شروع کر دی. حالانکہ وہ اس دور کی بات تھی, اس دور میں اور اس دور میں زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں ہے. اس دور میں ایسا نہیں تھا کہ پڑوس میں جا کے وہ ڈرامہ دیکھ لے کوئی بچہ, ممکن تھا. اس دور میں ایسا نہیں تھا کوئی انٹی بلا رہی ہو, اس دور میں ایسا نہیں تھا کالج میں لڑکے لڑکیاں ساتھ بیٹھ رہے ہوں. اس دور میں تو اگر کوئی سینما گھر چلا جاتا وہ تو شریف خاندان کیا, وہ تو چرسیوں ہیروئنوں سے بھی زیادہ برا سمجھا جاتا تھا. اب فیملیوں کے ساتھ لوگ کیا جا رہے ہیں فلم دیکھنے کے لیے. تو انہوں نے کیا کیا, وہ پڑھ لیا اور وہی اپلائی کرنا شروع کر دیا بچے پہ. تو بچے کی جو تربیت ہوئی نا, چھاؤں میں کبھی اکیلے آنا, میں بتاؤں کیا تربیت ہوئی اس کی ماشاءاللہ. بچے نے الحمدللہ, اور الحمدللہ تنزیہ کہہ رہا ہوں, سارے ریکارڈ توڑ دیے بدماشیوں کے.